معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو ہے۔ اس بار آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت گلدستہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو انتخاب ہے رب کائنات کا اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی اور ابدی رفاقت کے لیے۔ نام ہے امہات المومنین۔ جی ہاں، بہت اہم موضوع ہے، بلکہ اہم ترین کہنا مناسب ہوگا، اس لیے کہ اس میں جہاں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حالات، واقعات اور فضائل و مناقب سنیں گے، وہاں اس موضوع کے بارے میں پھیلائے ہوئے بغض و عداوت پر مبنی شکوک و شبہات کا ازالہ بھی ملاحظہ فرمائیں گے۔ ان حالات میں بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ کیسٹس اور سی ڈیز کا یہ سیٹ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس سے بھرپور معلومات حاصل کرنے کی دعوت دیتے ہوئے ہم اپنا سر رب ذوالجلال کی بارگاہ اقدس میں احساس مسرت سے جھکتا ہوا محسوس کر رہے ہیں۔ لیجئے سنیے امہات المومنین رضی اللہ عنہن اجمعین، حصہ 2، پیشکش محمد طارق شاہد۔ اب ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ سنیں۔ آپ کے والد کا نام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور والدہ کا نام زینب بنت مزعون تھا۔ آپ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بڑی اور حقیقی بہن تھی۔ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے مکے میں پیدا ہوئی۔ جوان ہونے پر خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ دونوں بڑے اچھے طریقے سے زندگی بسر کرتے رہے۔ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی اسلام لائیں۔ آپ کے پہلے شوہر خنیس رضی اللہ عنہ بھی مسلمان تھے۔ آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا۔ اس لڑائی میں خنیس رضی اللہ عنہ کو ایسے زخم آئے کہ جام شہادت نوش فرمایا۔ بیٹی کے بیوہ ہونے پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے نکاح کی فکر ہوئی۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی پیشکش کی۔ یہ نکاح 2 ہجری میں ہوا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ غزوہ احد کے بعد ہوا۔ نکاح کے بعد آپ حرم نبوت میں رہنے لگیں۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جبریل امین اللہ کا حکم لے کر آئے اور فرمایا، یہ صرف دنیا میں ہی نہیں، جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے شعبان سن 45 ہجری میں انتقال فرمایا۔ یہ سیدنا امیر معاویہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ مدینے کے گورنر اس وقت مروان بن حکم تھے۔ انہوں نے ہی نماز جنازہ پڑھائی، جنازے کو کندھا بھی دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنازے کو قبر تک لے گئے۔ ان کے بھائی عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر کے بیٹوں عاصم، سالم، عبداللہ اور حمزہ نے قبر میں اتارا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 60 سال تھی۔ سن وفات میں کچھ قول اور بھی ہیں۔ غابہ میں ان کی کچھ جائیداد بھی تھی۔ وفات سے پہلے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر وصیت کی کہ اس زمین کو صدقہ کر دینا۔ نہایت فضل اور کمال کی مالک تھی۔ آپ نے 160 احادیث روایت کی ہیں۔ ان کے خاندان کے 7 آدمیوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی۔ وہ 7 افراد یہ ہیں: والد، چچا زاد، شوہر خنیس، 3 ماموں عثمان بن مزعون، عبداللہ بن مزعون اور قدامہ بن مزعون، اور ان کے ماموں کے بیٹے صائب بن عثمان۔ یہ اعزاز سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے لیے خاص ہے۔ دن میں اکثر روزہ رکھتی اور رات میں قیام کرتی۔ انتقال کے وقت بھی روزے سے تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہا رحمتیں ہوں۔ اس کے بعد ام المؤمنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کے حالات و واقعات کی باری آتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نام زینب تھا۔ والد کا نام خزیمہ بن عبداللہ تھا۔ کنیت ام المساکین تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ بہت زیادہ سخی تھیں، بہت رحم دل تھیں۔ مساکین اور فقراء کو بہت فیاضی سے کھانا کھلایا کرتی تھیں۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ کا پہلا نکاح کس سے ہوا، اس کی بابت کتب سیرت میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان میں سے جو زیادہ قرین فہم ہے
وہ یہ ہے کہ پہلے یہ حضرت عبداللہ بن جہش کے عقد میں تھیں۔ وہ جلیل القدر صحابی اور بہت بڑے شجاع تھے، جنگ احد میں شریک تھے اور اسی جنگ میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ زوجیت میں آنے کے شرف سے سرفراز ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد کے وقت سیدہ زینب کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس نکاح کا مہر 12 اوقیہ یعنی 500 درہم مقرر ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح پر ابھی 3 مہینے گزرے تھے کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا وفات پا گئیں۔ ان کی وفات ربیع الاول کے آخری دنوں میں ہوئی۔ سیدہ خدیجہ کے بعد پہلی بیوی ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی میں انتقال فرمایا۔ آپ نے خود نماز جنازہ پڑھائی، جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہا رحمتیں ہوں۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کے بعد باری آتی ہے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے تذکرے کی۔ ماں باپ نے نام ہند رکھا۔ والد کا نام ابو امیہ تھا، جو مکے کے ایک مشہور فیاض اور مخیر بزرگ تھے۔ ان کی فیاضی اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ سفر میں جاتے تو پورے قافلے کے اخراجات خود برداشت کرتے۔ اسی بنا پر وہ ذات الراکب کے لقب سے ملقب تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے چونکہ ایک فراخ دل، وسیع حوصلہ اور فیاض باپ کے زیر سایہ تربیت پائی تھی، اس لیے وہ بھی انہی اوصاف سے متصف تھیں۔ والدہ کا نام عاتقہ بنت عامر تھا۔ والد کا تعلق قریش کے مشہور خاندان بنو مخزوم سے تھا اور والدہ بنو فراس سے تھیں۔ آپ کا پہلا نکاح عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا، جو ابو سلمہ کے نام سے معروف تھے۔ ام سلمہ کے چچا زاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ ان دونوں میاں بیوی کا شمار ان خوش بخت حضرات میں ہوتا ہے جو اسلام کے دور اول ہی میں نعمت اسلام سے بہرہ مند ہو گئے تھے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے سیدہ ام سلمہ کے ہاں سلمہ، عمر، درہ اور زینب پیدا ہوئے۔ ان دونوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کا بھی شرف حاصل کیا تھا۔ حبشہ میں کچھ مدت قیام کے بعد دونوں واپس مکے آ گئے، پھر مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ کہتے ہیں کہ یہ پہلی خاتون ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئیں۔ ابو سلمہ جب حبشہ سے واپس مکے آئے تو مشرکین نے پھر ان پر ظلم ڈھایا، اس لیے انہوں نے مدینے کا رخ کیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا ہجرت مدینہ کا واقعہ بڑا دردناک ہے۔ خود ہی بیان کرتی ہیں کہ اپنے شوہر ابو سلمہ کے ساتھ ہجرت کا ارادہ کیا۔ ان کا کم عمر لڑکا سلمہ بھی ساتھ تھا۔ ام سلمہ کے گھر والے رکاوٹ بن گئے اور بولے، تم اکیلے مدینے جا سکتے ہو لیکن ہماری بیٹی کو ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ مجبوراً انہوں نے اپنی بیوی کو وہیں چھوڑا اور مدینے چلے گئے۔ ام سلمہ اپنے گھر آ گئی۔ اس وقت ان کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا۔ ام سلمہ کے گھر والوں نے انہیں شوہر کے ساتھ ہجرت کرنے نہیں دی اور ابو سلمہ کے گھر والوں نے ان سے بچہ بھی چھین لیا۔ اب حالت یہ تھی کہ ابو سلمہ مدینے میں تھے، ام سلمہ اپنے گھر میں اور بچہ ابو سلمہ کے ماں باپ کے پاس تھا۔ ظاہر ہے یہ صورت ام سلمہ کے لیے کس قدر اذیت ناک تھی۔ خاوند کی جدائی، اوپر سے بچے کی جدائی کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ ان کی حالت خراب ہو گئی۔ روزانہ گھر سے بے قراری کے عالم میں نکل کر مقام ابطح میں بیٹھ کر رویا کرتی۔ یہ ایک ٹیلا تھا جس پر یہ گریہ زاری کرتی۔ عرصے تک یہی کیفیت رہی مگر کسی کو ذرا ترس نہ آیا۔ آخر ان کے خاندان کے ایک شخص معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو ہے۔ اس بار آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت گلدستہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو انتخاب ہے رب کائنات کا اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی اور ابدی رفاقت کے لیے۔ نام ہے امہات المومنین۔ جی ہاں، بہت اہم موضوع ہے، بلکہ اہم ترین کہنا مناسب ہوگا، اس لیے کہ اس میں جہاں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حالات، واقعات اور فضائل و مناقب سنیں گے،
وہاں اس موضوع کے بارے میں پھیلائے ہوئے بغض و عداوت پر مبنی شکوک و شبہات کا ازالہ بھی ملاحظہ فرمائیں گے۔ ان حالات میں بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ کیسٹس اور سی ڈیز کا یہ سیٹ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس سے بھرپور معلومات حاصل کرنے کی دعوت دیتے ہوئے ہم اپنا سر رب ذوالجلال کی بارگاہ اقدس میں احساس مسرت سے جھکتا ہوا محسوس کر رہے ہیں۔ لیجئے سنیے امہات المومنین رضی اللہ عنہن اجمعین حصہ 2، پیشکش محمد طارق شاہد۔ اب ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ سنیں۔ آپ کے والد کا نام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور والدہ کا نام زینب بنت مزعون تھا۔ آپ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بڑی اور حقیقی بہن تھی۔ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے مکے میں پیدا ہوئیں۔ جوان ہونے پر خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ دونوں بڑے اچھے طریقے سے زندگی بسر کرتے رہے۔ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی اسلام لائیں۔ آپ کے پہلے شوہر خنیس رضی اللہ عنہ بھی مسلمان تھے۔ آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا۔ اس لڑائی میں خنیس رضی اللہ عنہ کو ایسے زخم آئے کہ جام شہادت نوش فرمایا۔ بیٹی کے بیوہ ہونے پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے نکاح کی فکر ہوئی۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی پیشکش کی۔ یہ نکاح 2 ہجری میں ہوا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ غزوہ احد کے بعد ہوا۔ نکاح کے بعد آپ حرم نبوت میں رہنے لگیں۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جبریل امین اللہ کا حکم لے کر آئے اور فرمایا یہ صرف دنیا میں ہی نہیں جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے شعبان سن 45 ہجری میں انتقال فرمایا۔ یہ سیدنا امیر معاویہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ مدینے کے گورنر اس وقت مروان بن حکم تھے۔ انہوں نے ہی نماز جنازہ پڑھائی، جنازے کو کندھا بھی دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنازے کو قبر تک لے گئے۔ ان کے بھائی عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر کے بیٹوں عاصم، سالم، عبداللہ اور حمزہ نے قبر میں اتارا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 60 سال تھی۔ سن وفات میں کچھ قول اور بھی ہیں۔ غابہ میں ان کی کچھ جائیداد بھی تھی۔ وفات سے پہلے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر وصیت کی کہ اس زمین کو صدقہ کر دینا۔ نہایت فضل اور کمال کی مالک تھی۔ آپ نے 160 احادیث روایت کی ہیں۔ ان کے خاندان کے 7 آدمیوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی۔ وہ 7 افراد یہ ہیں: والد، چچا زاد، شوہر خنیس، 3 ماموں عثمان بن مزعون، عبداللہ بن مزعون اور قدامہ بن مزعون، اور ان کے ماموں کے بیٹے صائب بن عثمان۔ یہ اعزاز سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے لیے خاص ہے۔ دن میں اکثر روزہ رکھتی اور رات میں قیام کرتی۔ انتقال کے وقت بھی روزے سے تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار رحمتیں ہوں۔ اس کے بعد ام المؤمنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کے حالات و واقعات کی باری آتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نام زینب تھا۔ والد کا نام خزیمہ بن عبداللہ تھا۔ کنیت ام المساکین تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ بہت زیادہ سخی تھیں، بہت رحم دل تھیں۔ مساکین اور فقراء کو بہت فیاضی سے کھانا کھلایا کرتی تھیں۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ کا پہلا نکاح کس سے ہوا، اس کی بابت کتب سیرت میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان میں سے جو زیادہ قرین فہم ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ حضرت عبداللہ بن جہش کے عقد میں تھیں۔ وہ جلیل القدر صحابی اور بہت بڑے شجاع تھے۔ جنگ احد میں شریک تھے اور اسی جنگ میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ زوجیت میں آنے کے شرف سے سرفراز ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد کے وقت سیدہ زینب کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس نکاح کا مہر 12 اوقیہ یعنی 500 درہم مقرر ہوا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح پر ابھی 3 مہینے گزرے تھے کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا وفات پا گئیں۔ ان کی وفات ربیع الاول کے آخری دنوں میں ہوئی۔ سیدہ خدیجہ کے بعد پہلی بیوی ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی میں انتقال فرمایا۔ آپ نے خود نماز جنازہ پڑھائی، جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہا رحمتیں ہوں۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کے بعد باری آتی ہے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے تذکرے کی۔ ماں باپ نے نام ہند رکھا، والد کا نام ابو امیہ تھا، جو مکے کے ایک مشہور فیاض اور مخیر بزرگ تھے۔ ان کی فیاضی اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ سفر میں جاتے تو پورے قافلے کے اخراجات خود برداشت کرتے۔ اسی بنا پر وہ ذات الراکب کے لقب سے ملقب تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے چونکہ ایک فراخ دل، وسیع حوصلہ اور فیاض باپ کے زیر سایہ تربیت پائی تھی، اس لیے وہ بھی انہی اوصاف سے متصف تھیں۔ والدہ کا نام عاتقہ بنت عامر تھا۔ والد کا تعلق قریش کے مشہور خاندان بنو مخزوم سے تھا اور والدہ بنو فراس سے تھیں۔ آپ کا پہلا نکاح عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا، جو ابو سلمہ کے نام سے معروف تھے۔ ام سلمہ کے چچا زاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ ان دونوں میاں بیوی کا شمار ان خوش بخت حضرات میں ہوتا ہے جو اسلام کے دور اول ہی میں نعمت اسلام سے بہرہ مند ہو گئے تھے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے سیدہ ام سلمہ کے ہاں سلمہ، عمر، درہ اور زینب پیدا ہوئے۔ ان دونوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کا بھی شرف حاصل کیا تھا۔ حبشہ میں کچھ مدت قیام کے بعد دونوں واپس مکے آ گئے، پھر مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ کہتے ہیں کہ یہ پہلی خاتون ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئیں۔ ابو سلمہ جب حبشہ سے واپس مکے آئے تو مشرکین نے پھر ان پر ظلم ڈھایا، اس لیے انہوں نے مدینے کا رخ کیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا ہجرت مدینہ کا واقعہ بڑا دردناک ہے۔ خود ہی بیان کرتی ہیں کہ اپنے شوہر ابو سلمہ کے ساتھ ہجرت کا ارادہ کیا۔ ان کا کم عمر لڑکا سلمہ بھی ساتھ تھا۔ ام سلمہ کے گھر والے رکاوٹ بن گئے اور بولے، تم اکیلے مدینے جا سکتے ہو لیکن ہماری بیٹی کو ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ مجبوراً انہوں نے اپنی بیوی کو وہیں چھوڑا اور مدینے چلے گئے۔ ام سلمہ اپنے گھر آ گئی۔ اس وقت ان کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا۔ ام سلمہ کے گھر والوں نے انہیں شوہر کے ساتھ ہجرت کرنے نہیں دی اور ابو سلمہ کے گھر والوں نے ان سے بچہ بھی چھین لیا۔ اب حالت یہ تھی کہ ابو سلمہ مدینے میں تھے، ام سلمہ اپنے گھر میں اور بچہ ابو سلمہ کے ماں باپ کے پاس تھا۔ ظاہر ہے یہ صورت ام سلمہ کے لیے کس قدر اذیت ناک تھی۔ خاوند کی جدائی، اوپر سے بچے کی جدائی کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ ان کی حالت خراب ہو گئی۔ روزانہ گھر سے بے قراری کے عالم میں نکل کر مقام ابطح میں بیٹھ کر رویا کرتی۔ یہ ایک ٹیلا تھا جس پر یہ گریہ زاری کرتی۔ عرصے تک یہی کیفیت رہی مگر کسی کو ذرا ترس نہ آیا۔ آخر ان کے خاندان کے ایک شخص نے انہیں روتا دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے لیے رحم کے جذبات ابھر آئے۔ گھر آ کر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا، اس بے بس اور ناتواں عورت پر کیوں ظلم ڈھاتے ہو؟ اسے اپنے شوہر کے پاس جانے دو اور اس کا بچہ بھی اسے دے دو۔ اس شخص نے یہ الفاظ اس انداز سے کہے کہ آخر سب نے اس کی بات مان لی۔ بچہ ان کے حوالے کر دیا اور مدینے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ اب اپنے بچے کو لیے اونٹ پر سوار ہوئیں اور مدینے کا راستہ لیا۔ ساتھ کوئی مرد نہیں تھا، تنہا تھی اور راستہ طویل تھا۔ تنعیم کے مقام پر پہنچی تو کلید بردار عثمان بن طلحہ نے انہیں دیکھ لیا۔ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کعبے کی چابی ان کے خاندان کے پاس چلی آ رہی تھی۔ انہوں نے دیکھ کر پہچان لیا اور کہا، ام سلمہ ہیں۔ ان کے خاوند ابو سلمہ سے ان کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ عثمان نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، مدینے کا۔ عثمان نے پوچھا، کوئی ساتھ ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ اور یہ بچہ۔ اس پر عثمان نے کہا، تم تنہا کیسے جاؤ گی؟ میں ساتھ چلتا ہوں۔
یہ کہہ کر انہوں نے اونٹ کی مہار پکڑ لی اور مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ عثمان راستے میں کہیں ٹھہرتے تو اونٹ کو بٹھا کر خود دور کسی درخت کے نیچے چلے جاتے اور میں نیچے اتر جاتی۔ روانگی کا وقت ہوتا تو اونٹ پر کجاوا رکھ کر خود دور ہٹ جاتے اور مجھ سے کہتے سوار ہو جائیں۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے عثمان کو بہت ہی حیا والا، انتہائی تقوی شعار اور پیکر شرافت پایا۔ میں نے کسی شخص کو اس سے زیادہ شریف النفس نہیں دیکھا۔ مختلف منازل پر قیام کرتے آخر وہ مجھے مدینے تک لے آئے۔ جب قباء کی آبادی پر نظر پڑی تو کہنے لگے اب آپ اپنے شوہر کے پاس چلی جائیں، وہ یہیں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ادھر روانہ ہوئیں اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے مکے کی راہ لی۔ اب ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کے ساتھ مدینے میں زندگی کے دن گزارنے لگی۔ وہ بہت خوش تھے۔ 2 ہجری میں بدر کا معرکہ ہوا، پھر احد کی لڑائی پیش آئی۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے دونوں میں بھرپور حصہ لیا۔ احد کی لڑائی میں زخمی ہو گئے۔ یہ زخم اتنے شدید تھے کہ جمادی الاخری 4 ہجری میں زخموں کی شدت اور تکلیف سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کی خبر پہنچی تو تعزیت کے لیے تشریف لائے۔ گھر میں کوہرام بپا تھا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا انتہائی غمزدہ تھیں۔ ان کو تسلی دی اور صبر کی تلقین کی۔ وفات کے وقت سیدنا ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی روح جس وقت قبض کی جاتی ہے تو اس کی دونوں آنکھیں اس کو دیکھنے کے لیے کھلی رہ جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ مسلم کی روایت میں اس طرح ہے کہ ام سلمہ کہتی ہیں جب میں چیخی چلائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم شیطان کو اس گھر میں داخل کرنا چاہتی ہو جس گھر سے اللہ نے اس کو نکال دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کے بعد میں نے منہ سے آواز نہیں نکالی۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب عدت گزر گئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو نکاح کا پیغام دیا، لیکن سیدہ نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آئے تو انہوں نے فرمایا میرے چند عذر ہیں، میں ایک غیور عورت ہوں، عیالدار ہوں، تیسری بات یہ ہے کہ میری عمر زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے یہ عذر بتائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں کو منظور فرما لیا۔ آپ کا نکاح شوال 4 ہجری کے آخری دنوں میں ہوا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بڑی بہادر، عاقل و فہیم اور اصابت رائے کی مالک تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو شرم و حیا کی وجہ سے اپنی لڑکی زینب کو گود میں بٹھا لیتی، لیکن پھر آہستہ آہستہ گھل مل گئیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام و آسائش کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ ان کے ایک غلام تھے، سفینہ نام تھا۔ آپ نے انہیں اس شرط پر آزاد کر دیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں ان کی خدمت کرتے رہو گے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا 4 ہجری میں حرم نبوی میں داخل ہوئیں۔ اس کے بعد پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدہ ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ صلح حدیبیہ کی شرائط مسلمانوں کو منظور نہ تھی، اس وجہ سے تمام مسلمان غمگین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 3 دفعہ قربانی کرنے کا حکم دیا، لیکن رنج اور غم کی وجہ سے کوئی صحابی قربانی کرنے کے لیے نہ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر غمگین ہوئے اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کے لہجے میں انہیں ساری بات بتائی۔
اس پر ام سلمہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلح مسلمانوں کو بہت ناگوار گزری ہے، افسردہ ہونے کی وجہ سے آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کر سکے۔ آپ کسی سے کچھ نہ کہیں بلکہ باہر نکل کر اپنی قربانی کریں اور سر منڈوا دیں، یہ خود بخود آپ کی پیروی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ مشورہ پسند فرمایا اور باہر نکل کر قربانی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کرنا تھا کہ سبھی نے قربانی شروع کر دی اور سر منڈوا کر احرام اتار دیے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رائے دینے میں ماہر تھیں، لوگوں کی فطرت شناسی میں انہیں کمال حاصل تھا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کب ہوئی اس میں اختلاف ہے۔ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ 63 ہجری میں جس سال حرہ کا واقعہ پیش آیا، 84 برس کی عمر میں وفات پائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع الغرقد یعنی جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، ساری اولاد پہلے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ ام سلمہ حسن و جمال میں یکتائے زمانہ تھی، بال نہایت گھنے تھے، آپ بہت فضائل کی مالک تھی۔ علم کے لحاظ سے اگرچہ سبھی ازواج مطہرات کا درجہ بلند ہے، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا تو ان میں جواب نہیں تھا۔ لوگ مسائل ان سے پوچھتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جیسے عالم فاضل ان سے مسائل پوچھتے تھے۔ تابعین کا ایک بہت بڑا گروہ ان سے علم حاصل کرتا رہا۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز اور لہجے میں پڑھتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تلاوت کیا کرتے تھے؟ سیدہ نے فرمایا، ایک ایک آیت الگ الگ پڑھتے تھے، پھر خود اس طرح پڑھ کر سنایا۔ حدیث کے میدان میں بھی آپ کا خاص مقام تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا اس فن میں ان کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا۔ 387 احادیث روایت کی۔ حدیث سننے کا بہت شوق تھا۔ ایک روز بال گندوا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف فرما ہوئے اور زبان مبارک سے ایھا الناس، اے لوگو کا لفظ نکلا۔ اسی وقت مشاطہ سے فرمایا، بال یوں ہی باندھ دو۔ اس نے کہا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایھا الناس ہی کا لفظ نکلا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا خوب، کیا ہم آدمیوں میں شامل نہیں؟ اس کے بعد خود بال باندھ کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور پورا خطبہ کھڑے ہو کر سنا۔ آپ سے جن لوگوں نے علم حدیث حاصل کیا ان کی بہت بڑی جماعت ہے۔ حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کہ اگر سیدہ ام سلمہ کے فتاوی جات کو جمع کیا جائے تو ایک کتاب بن سکتی ہے۔ آپ کو قرآن و سنت میں کامل دسترس تھی، فقہ کی ماہر تھی، زہد اور تقوی انتہا کا تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا، اماں میرے پاس مال اس قدر جمع ہو گیا ہے کہ اب بربادی کا خوف ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا اس کو خرچ کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو انتہا درجے کی محبت تھی، اس طرح آپ کو بھی ان سے بہت محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار رحمتیں ہوں۔ اور اب میں ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے حالات اور واقعات گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ کا نام برہ تھا، والد کا نام جہش اور والدہ کا نام امیمہ تھا، جو عبد المطلب کی صاحبزادی تھی۔ اس طرح سیدہ زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ امیمہ عبداللہ کی حقیقی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ سیدہ زینب اسلام اور ہجرت کے اعتبار سے السابقون الاولون میں شامل ہیں۔ یہ بات واضح طور پر معلوم نہیں ہو سکی کہ آپ کی والدہ امیمہ نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں۔ ایک روایت کے مطابق اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن دوسری روایت میں ہے کہ نہیں کیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نام برہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے زینب رکھا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام سیدنا زید بن حارثہ کے نکاح میں تھی۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن بھی تھیں اور عرب کا دستور یہ تھا کہ آزاد کردہ غلاموں کو اپنے لیے شرم کا باعث سمجھتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کا پیغام دیا تو سیدہ زینب اور ان کے بھائی نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر قرآن حکیم کی یہ آیت نازل ہوئی۔ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہ جائے، اور جو کوئی اللہ تعالی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ بڑی واضح گمراہی میں جا پڑا۔ اس آیت کے بعد یہ دونوں راضی ہو گئے اور اللہ کے حکم کے مطابق زینب کا نکاح زید سے ہو گیا۔ نکاح تو ہو گیا لیکن سیدہ کے دل میں وہ نہ اتر سکے، اس لیے اکثر گھر میں لڑائی رہتی، آپس میں نہ بنتی۔ زید ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زینب کی بے رخی کا گلہ کرتے، عرض کرتے میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں، لیکن آپ منع فرما دیتے، فرماتے اس نے تمہیں میری خاطر قبول کیا ہے، اس لیے اب چھوڑنا اچھی بات نہیں ہوگی، مجھے اپنے خاندان میں ندامت اور شرمندگی ہوگی۔ یہ سن کر زید چپ ہو جاتے، مگر یہ جھگڑا ختم نہ ہوا، تب انہوں نے طلاق دے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ زینب رضی اللہ عنہا کی دل جوئی اس طرح ممکن ہے کہ میں خود اس سے نکاح کروں، لیکن جاہلوں اور منافقوں سے آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ لوگ یہ طعنہ دیں گے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کو گھر رکھ لیا، یعنی اس سے نکاح کر لیا، حالانکہ لے پالک کسی طرح بھی بیٹے کے حکم میں شامل نہیں۔ عرب میں مدت سے ایک برا دستور چلا آ رہا تھا، یہ کہ اگر کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے تو اس کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح کرنے کو حد درجے برا خیال کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے چاہا اس بری رسم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور عمل سے ختم کر دیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع دی گئی کہ زید کے طلاق دینے کے بعد زینب آپ کے نکاح میں آئیں گی، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے منہ بولے بیٹے کی بیوی کا وہ حکم نہیں ہے جو حقیقی بیٹے کی بیوی کا ہے۔ آخر ایک دن زید نے آ کر آپ کو بتایا کہ اس نے تنگ آ کر زینب کو طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے۔ جب سیدہ زینب کی عدت پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ہی کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور زینب کو آپ کے لیے نکاح کا پیغام دیں۔ اس سے آپ کا منشا یہ تھا کہ یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے جو کچھ ہوا ہے وہ زید کی رضامندی سے ہوا ہے۔ سیدنا زید آپ کا پیغام لے کر زینب کے گھر گئے اور دروازے کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو گئے، اگرچہ ابھی پردے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ میرے دل میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی عظمت بیٹھ گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ یہ ان کا تقویٰ